السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراٹ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت کو عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیزن کا مہینہ بنایا ہے، اور یہاں تک کہ نیکیوں کے بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، بڑھوتری عطا فرمائی، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی مرحومین اس دنیا فانی کو الوداع کہہ کے چلے گئے ہیں، ہم ان کے ورثہ ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب پہنچائیں۔ اس لیے آج مرحومین کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ جن حضرات کے مرحومین والدین وغیرہ جو بھی اس دنیا فانی کا الوداع کہہ کے چلے گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس اعلیٰ صلی مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ ثواب پہنچائیں، کیونکہ رمضان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ عطا فرمایا، یعنی کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خیرات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 70 کے اجر بڑھا دیا ہے، یعنی نیکی زیادہ ملنے والی ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور سے صدقہ خیرات وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور نیت جو ہے ان کی مرحومین کی طرف سے کی جائے۔ یعنی ابھی ہمارے پاس میں موقع ہے کہ جو غریب ہے، مساکین وغیرہ ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی حاجت ہے ان کو، تو ہم ان کی ہر حاجت کو جو ہے نا پورا کریں، اور پھر نیت یہ کر لے کہ اللہ میں نے جو ان کو پیسے وغیرہ جو بھی دیا ہے یا کھانا وغیرہ کھلایا ہے، یا اللہ ان کا ثواب ہمارے مرحومین یعنی والد ہے، والدہ ہے، جو بھی ہے ان کا نام لے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب ان کو پہنچا دیں گے۔ نام نہیں لیں گے، نیت بھی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہم جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ہم ان کو ثواب پہنچایا جائے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سورہ یاسین وغیرہ ہے، جو بھی وظائف وغیرہ ہے، ہم پڑھ کر کے ہم نیت کر لیں کہ اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارے نیکیوں کے محتاج ہے، نہ جانے زندگی آخرت والی زندگی یعنی قبر کے اندر کس حالت کے اندر ہے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ میں کیا حشر ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم ان کو جو ہے نا ثواب پہنچائے۔ جیسا کہ روزہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کسی کو سحری کروا دی، کسی کو افطار وغیرہ کروا دیا، اب اس کی نیت کر لیجیے کہ اللہ میں نے یہ کھانا کھلایا، جو پھل فروٹ وغیرہ جو بھی میں نے بھیجا، جو ان لوگوں نے کھایا ہے، ان کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی ان کا جو ہے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ایک صحابی آئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کہ میں ان کو ثواب پہنچا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرمایا آپ جو ہے نا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے نا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور رشتہ داروں کی جو بھی ہے دوست و احباب ہے، ان کی اچھا تعلق رکھنا ہے، یعنی ان کی جو بھی دوست ہے، جیسے چچا ہے اور جس سے وہ دوستی کرتے تھے ان سے جو ہے نا اچھا معاملہ کرنا ہے، اور جو ماں وغیرہ ہے تو وہ اپنی جن سہیلیوں سے پیار محبت سے پیش آتی تھی، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں جو ہے نا اچھا معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا جو ہے نا بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، بہترین جو ہے نا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے غریب ہے، مساکین وغیرہ ہے، غریب ہے، مساکین وغیرہ ہے، ان کو جیسے عید کے موقع پر کپڑا وغیرہ کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اگر ہم دے دیں گے تو ان کا بھی ثواب ان کو پہنچے گا۔ اور کسی کو کپڑا دینا ہی تو بہت ہی بڑی اجر کی چیز ہے، یعنی جب تک کسی نیک بندے کو کپڑا وغیرہ کچھ دے دینا، تو جب تک وہ نماز وغیرہ پڑھتا رہے گا تو ان کا ثواب ان مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دینے پر قادر ہے، لیکن انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑی سی غفلت اور کہلی اور سستی کی وجہ سے ان سارے چیزوں کو جو ہے نا
ہم برباد کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی نیت کریں، ہم اس کو بھی جو ہے نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جو صدقہ خیرات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی مساجد کے اندر پیسے وغیرہ لگا لینا، یا مدارس کے اندر کوئی چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو جو ہے حل فرما دینا، یا کنواں وغیرہ بنا دینا، یا جو ہے نا ٹھنڈے پانی وغیرہ کے مٹکا ہے یا فریج وغیرہ کہیں لگوا لینا، تو جتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے ان سب کا ثواب ان مرحومین کو پہنچتا رہے گا، تو جو ہے نا بڑا ہی ثواب ہے۔ یا کہیں مساجد مدارس وغیرہ کے اندر پنکھا وغیرہ لگا لینا، کولر اے سی وغیرہ لگا لینا، اب ان کی جتنے بھی لوگ ہوا کھاتے رہیں گے ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے اندر پہنچتا رہے گا۔ تو سب سے زیادہ جو ثواب کی جو فضیلت ہے وہ مائک وغیرہ ان کی فضیلت ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو درست کروائیں گے یا نیا وغیرہ لگائیں گے، جس چیز کی ضرورت ہم لگائیں گے مائک، تو جہاں جہاں تک لوگوں کے پاس میں ان کی آواز پہنچتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب آواز کے ذریعے ان کے مرحومین کے جو ہے نا قبروں تک پہنچتے رہیں گے، اور ان کے قبروں کے اندر جو ہے نا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے جو ہے نا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کوئی جیسے کسی کے بچے کے والدین وغیرہ نہیں ہے، یا کوئی غریب ہے، اب ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو ان کی جو تعلیم کا جو خرچہ ہے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے، تو اب اگر وہ آگے جائیں گے، آگے دین کی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم وغیرہ، لوگوں کو جتنی بھی تعلیم دے گا تو اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا رہے گا، تو جو ہے نا بڑے ہی ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مدارس کے اندر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، اب اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو ہم اس کی ضرورت کو پوری فرما لیں۔ بہت سارے مدارس ایسے بچے ہیں جن کے پاس میں پیسوں کی قلت ہے، آنا جانا کرایہ وغیرہ ہے، یا جو بھی ساز و سامان کی قلت ہے، تو ہم اس کا بھی خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے جو اسٹوڈنٹ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، غریب ہے، نہیں پڑھا رہے ہیں، اب بیچارے ان کے والدین نہیں ہیں، اب دیکھو ہوٹلوں کے اندر وہ جو ہے نا برتن وغیرہ دھو رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو خرچہ اٹھانے والا نہیں، تو یہ بھی جو ہے نا بہت ہی بڑا ثواب ہے، ہم ان کی جو ہے نا سر پر بھی ہاتھ رکھ لیں، ہم ان کو بھی جو ہے نا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، ان کو خواب کے اندر دیکھنا چاہوں، ہر شخص چاہتا ہے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہے نا ہم عشاء کی نماز کے بعد میں جمعرات کے دن بیٹھ کر کے جو ہے نا 2 رکعت نوافل پڑھے، صلاۃ الحاجہ، اور پڑھ کر کے کپڑے وغیرہ پاک ہونا چاہیے، خوشبو وغیرہ لگا کر بستر وغیرہ جو پاک ہونا چاہیے، اور 2 رکعتوں کے اندر الحمدللہ پڑھ کر کے 35 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر دوسری رکعت میں بھی 35 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، الحمدللہ جیسے سورت وغیرہ پڑھتے ہیں ایسے پڑھ کر کے، پھر آخر کے اندر الحمدللہ پڑھنی، سورت الحمدللہ کی جگہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے جیسے قل اللہ وغیرہ، تو اس کو 35 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، درود شریف پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ وہ درود شریف ہی ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ، اس کو جو ہے نا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تب تک اس عمل کو کرنا ہے، یعنی روزانہ سوتے وقت اور اپنے اہل و عیال سے الگ سونا ہے، اور پاک بستر پر سونا ہے، اور یہ سوتے وقت 2 نوافل پڑھنا ہے، اور پھر یہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد میں 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے روزانہ، دونوں رکعت میں 35 مرتبہ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد میں درود پڑھنا ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی 1000 مرتبہ۔ یہ روزانہ کا عمل کرنا ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تب تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آزمایا ہوا ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ بھی آزما کر دیکھیے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔